السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت بخشی کہ مبارک گھڑی میں بیٹھ کر بہترین سرزمین میں قرآن و حدیث کی چند باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلوات ربی وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، گزشتہ چند دروس میں ہم لوگوں نے یہ معلوم کیے کہ عقیدہ اسلامیہ کی اہمیت کیا ہے، عقیدہ توحید، اس کے فوائد، اہمیت، اقسام، اور پھر شرک کے اقسام۔ اور یہ آج کا جو درس ہے انشاءاللہ شرک کا انجام کیا ہے، شرک کرنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے، اس بارے میں ہوگا۔ چنانچہ شرک کے تعلق سے سب سے بڑا اور سب سے پہلا نقصان جو بتایا گیا وہ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ۔ اور ہر باپ کے لیے یہ ایک نمونہ ہے، ایک عبرت ہے، ایک پیغام ہے کہ ہم بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے اس بات کی نصیحت کریں کہ بیٹے شرک نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی تو سب سے پہلے انہوں نے یہی مانگا کہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار، میری اولاد کو شرک سے بچانا، شرک سے دور رکھنا اور ان کو پاک صاف رکھنا۔ حضرات گرامی، اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لا تشرک باللہ۔ کیوں شریک نہ ٹھہرانا؟ بچے کو آپ جب نصیحت کریں، بچے کو کسی چیز سے روکے تو بچہ فوراً یہ کہتا ہے کہ ابو جان کیوں نہیں کرنا، کیا وجہ ہے؟ تو لقمان علیہ السلام نے بچے کے ذہن میں جو آنے والا سوال تھا اس کو روکتے ہوئے کہا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں اگر ظلم ہے تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور عدل انصاف ہے تو سب سے بڑا عدل انصاف ہے توحید۔ معلوم ہوا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم بھی ہے۔ شرک کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، توحید سب سے بڑی نیکی ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5976، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، بڑے بڑے گناہوں کے لسٹ آپ نے سنایا، ان میں سے سب سے پہلے سر فہرست on the top of the list میں انہوں نے یہ گنایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔
اور یہ سب سے بڑی گمراہی بھی ہے، گمراہی کا ذریعہ بھی ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں کو چاہے تو اللہ معاف کر دے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَمَن یشرک بِاللَّہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، تو دور کی گمراہی میں وہ بھٹک چکا ہے۔ شرک کرنے والے کو یعنی مشرک کو نجس، پلید اور ناپاک بنا دیتا ہے۔ شرک کرنے والا مشرک ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ فرمایا رب کائنات نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، یاد رکھو کہ مشرکین یہ سب کے سب نجس ہے، گندے ہیں، ناپاک ہیں۔ مشرک پر جو آدمی شرک کرنے والا ہوتا ہے، مشرک پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کا غیظ و غضب، اللہ کی لعنت اترتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے تعلق سے بدگمان ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفتح آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ تعالیٰ منافق مرد، منافق عورتوں کو عذاب دیتا ہے، اور اسی طرح سے مشرکین اور مشرکات، مشرک مرد مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، کیونکہ یہ لوگ الظانین باللہ ظن السوء، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، بدگمانی میں مبتلا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے تعلق سے بدگمان ہونا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ علیہم دائرۃ السوء، ان کے لیے بہت بری مصیبت ہے، برا عذاب ہے، وغضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غیظ و غضب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غیظ و غضب ان پر اترتا ہے، ولعنہم، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھی کرتا ہے۔ اللہ کے غیظ و غضب، اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے مشرک حقدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، جہنم کو اللہ نے مشرکوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ شرک انسان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اگر شرک پایا جائے تو شرک کے ساتھ ساتھ انسان کا کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، جو بھی وہ نیک عمل کرے سب کے سب برباد۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 18 جلیل القدر اولو العزم نبیوں کا تذکرہ کیا، 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ 18 نبی ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی تمام اعمال اکارت اور برباد چلے جاتے جو انہوں نے کیا ہے، جو یہ کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، یہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے اگر یہ بھی شرک کرے۔ اللہ اکبر، سوچئے نبیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اور یہ 18 نبی ہی نہیں، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے تمام نبیوں کے بارے میں یہ بات کہی، چنانچہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والے تمام انبیاء اور مرسلین کی طرف یہ وحی کی گئی تھی۔ کیا وحی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کرتے، آپ اگر شرک کریں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو یقینی معنی میں آپ کے عمل بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو کہ نبیوں کے تعلق سے اللہ نے کہا ان کی کتنی قربانیاں تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں
کہ مسلمان ہیں بھائی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو تم کافر مشرک کہتے ہو؟ ہم نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ دیکھو اس زمانے میں کفار و مشرکین اللہ کو مانتے تھے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے۔ بخاری اٹھاؤ اور دیکھو کہ زمانے جاہلیت میں یہ لوگ مسلسل 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور اسی طرح سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ روزہ رکھا کرتے تھے، صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ میں نے گاہے بگاہے اس تمام کے دلائل پیش کر دیے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو کافر اور مشرک قرار دیا ہے۔ نبیوں کا تذکرہ کیا رب کائنات نے، اور نبیوں کے تذکرے کے بعد کیا نبی اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ ان کا عقیدہ ایمان صحیح نہیں تھا کہ وہ لوگ نیک اعمال نہیں کرتے تھے، ان کے پاس خدمات نہیں تھی، وہ لوگ صدقات و خیرات نہیں کرتے تھے، کوئی شک بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی اللہ نے کہا کہ اے انبیاء یاد رکھو، گرچہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، اللہ کے نبی ہو، نیک اعمال ہیں، صدقات و خیرات ہیں اور زکوٰۃ ہیں، نماز روزے ہیں، ہر طرح کی قربانیاں ہیں، باوجود اس کے اگر تم بھی شرک کرو گے تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرات غور کرنے کا مقام ہے، مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینے کا مقام ہے۔ یہ نہ سوچیں اور خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے تو نام کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے انشاءاللہ میں مثال دوں گا کہ اللہ کے پاس حسب نسب اور خاندان نہیں چلتا ہے۔ مشرک اگر ہے، شرک کیا ہے، چاہے وہ نبی کے اولاد ہو، نبی کے والدین ہو، نبی کے چچا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں اور نجات پانے والے نہیں ہیں۔ بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کا اور ایک مثال مسند احمد بن حنبل شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 24,936 حدیث نمبر ہے مسند احمد بن حنبل، کیونکہ بہت موٹی کتاب ہے حدیث کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن جدعان کے تعلق سے پوچھتی ہے، اللہ کے رسول عبداللہ ابن جدعان، نام کیا ہے؟ عبداللہ، زمانے جاہلیت میں مہمان نوازی کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی کیا کرتا تھا، پریشان حالوں کے پریشانی دور کرتا تھا، اور جو لوگ مصیبت زدہ تھے ان کی مدد کیا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کو کھلایا پلایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان کو فائدہ ہوگا، ان کے نیک اعمال کا فائدہ آخرت میں ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے، اور شرک کے ساتھ تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک گویا کہ آگ کی طرح ہے جو تمام کو جلا کر راکھ کر دے۔ حضرات گرامی، مشرک، شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ شرک کرنے والا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمانوں میں سے ہو، اچھے سجادہ نشینوں کے ہو، بیعت کرنے والوں ہو، اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو، اگر شرک کیا ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس کے لیے حرام قرار دیا۔ جنت ایسے کے لیے حرام ہے، مشرک جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ رہنے والا ہے وہ جہنم میں۔ دیکھیے کس طرح سے مشرک کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، خاندان اور قبیلہ کام نہیں آتا ہے، کسی کی سفارش کا حقدار نہیں ہوتا ہے، مستحق نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کا حق میں سفارش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کی اجازت دے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ توحید پرست ہو، اور جس کے بارے میں اجازت دے وہ بھی توحید پرست ہونا ضروری ہے، ورنہ مشرک ہر طرح کے سفارش سے محروم رہے گا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 86 میں اللہ نے فرمایا، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارنا شرک ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ لوگ شفاعت کے حقدار، سفارش کے حقدار نہیں ہوں گے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، مگر وہ جو حق کی گواہی دے اور
امام بغوی فرماتے ہیں کہ حق سے مراد یہاں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنا، یعنی جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، ایسوں کو سفارش کا فائدہ ہوگا، ایسوں کو اجازت ملے گی اور ایسوں کے حق میں بھی اجازت ملے گی۔ ورنہ سورہ مدثر اٹھاؤ، آیت نمبر 42 سے لے کر 48 تک مطالعہ کرو۔ جہنمی لوگوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کیا ہے؟ تو لوگ جہاں پر بہت ساری باتیں کہیں گے، آخر میں اللہ تعالیٰ ان کے بابت یہ کہا کہ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ یہ لوگ شرک کرنے والے تھے، مشرک تھے۔ نبی کے شفاعت اور سفارش کے حقدار ہونے کے لیے آپ سے جب پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کے حقدار کون لوگ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 99، آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے روز میری سفارش کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جس نے خالص نیت کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قرار کیا، یعنی جس کا عقیدہ صحیح توحید پرست ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، اللہ کے رسول کے سفارش کے حقدار وہ ہوگا اور اللہ کے رسول کی سفارش کا فائدہ ان کو ملے گا۔ اور اگر شرک کرنے والا ہو، آج لوگ کہتے ہیں کچھ بھی کرو اللہ کے رسول سفارش کر کے ہم کو پار کر لیں گے، آخری نبی کی امت ہونا یہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، بلکہ میری امت میں سے جو لوگ، میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، میری امت میں سے جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا، میری سفارش ان کو ملے گی۔ یہ نہیں کہا کہ میری اولاد کو، میرے خاندان اور قبیلے کو، اور اسی طرح سے فلاں کے ہاتھ پر سجادہ نشینی اختیار کرنے والے، کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، پیر والی مرشد بزرگ، اور اسی طرح سے جن کو تم لوگوں نے بزرگ بنا لیا ہے، اولیاء انبیاء صالحین ہو، کوئی بھی ہو جن کو تم نے اپنی جگہ پر معبود بنا لیا ہے، اے نہیں، بلکہ اگر یہ لوگ توحید پرست ہو، شرک کرنے والے نہ ہو تو ہی ان کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے مشرک کس طرح سے نبیوں کی سفارش سے محروم ہوتا، دیکھیے کئی مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم فلاں جماعت اور جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کریں ہمارے لیے معافی ہے، ہم نے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، فلاں کی سجدہ نشینی ہم نے اختیار کی ہے، فلاں کا خلیفہ ہے تو ہمارے ساتھ گناہ معاف ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہماری سفارش ہو جائے گی اور ہم کو بخش دیا جائے گا۔ یہ یہودیانہ سوچ ہے۔ یہاں پر دیکھیے دنیا کے پہلے رسول کون ہے؟ دنیا کے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے۔ دنیا کے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام دیکھیے دنیا کے پہلے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی، اور اسی طرح سے اللہ کے چہیتے، اور نبی کے اچھے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کا بیٹا پرلے درجے کا مشرک، نبی کا بیٹا پرلے درجے کا مشرک، اللہ نے عذاب بھیجا۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے صرف قوم نوح کے بعد سے ہی کہا کہ اللہ نے عذاب بھیجا ہے، قوم نوح کے بعد اس سے پہلے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے شرک نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنے سے اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، مشرک اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا شرک کی پاداش میں، عذاب آنے کے بعد اب جانتے ہیں کہ سیلاب آیا تھا، طوفان اور سیلاب میں، سیلاب کے پانی میں نوح علیہ السلام کی کشتی جب تیرنے لگی، اور جتنے لوگ نیک تھے کشتی میں سوار ہوئے اور جو لوگ نیک نہیں تھے کشتی میں سوار نہیں ہوئے، انہی میں سے ان کا بیٹا اور ان کی بیوی یہ لوگ سب پیچھے رہ گئے۔ ان کا بیٹا جب نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا تھا، باپ کی محبت غالب آ گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر بیٹھا، کہا نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا، سورہ ہود
کی آیت نمبر 45 اور 46 کو پڑھیے. نوح علیہ السلام وَنَادَ نُوحُ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو آواز دیتے ہوئے پکارتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، یہ میرا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، الہ العالمین میرے بیٹے کو بچا لے، تو احکم الحاکمین ہے. رب کائنات کے سامنے نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے رسول اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے بچایا. نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اے نوح، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا گرچہ تمہارا خون ہے، تمہارا لخت جگر ہوگا، میرے پاس اس کا کوئی مقام نہیں ہے. یاد رکھو یہ جو تم درخواست کر رہے ہو یہ غیر صالح ہیں، درست نہیں ہے، تمہارا بیٹا مشرک ہے. معلوم ہوا متبعین وہی ہے اور اہل و عیال وہی ہے جو اتباع کرنے والے ہو. صرف خاندان اور قبیلہ کافی نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا کہ نوح دیکھو، یاد رکھو زیادہ حد سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ دیکھیے کہ اس طرح سے نوح علیہ السلام کو گویا کہ ڈانٹ پلا رہا اللہ تعالیٰ. ان اعیذک، میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، قرآن کے الفاظ ہیں، ان اعیذک، میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. کتنی بڑی بات ہے، ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا خطاب کیا. آج کے سجادہ نشینوں سب کو معاف کر دیے، سب کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیے، اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں. ہماری عبادت و بندگیاں، ہمارے روزے صوم و صلات، ہماری نماز دوسرے رکھ لیں گے اور وہ لوگ ہماری سفارش کر کے ہم کو معافی کرا دیں گے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا حکم ہوا، موج نے اس کو ہلاک کر برباد کر دیا. آنکھوں کے سامنے، باپ کی آنکھوں کے سامنے لخت جگر ڈوب کے مرا. اللہ اکبر. سوچو نبی نے اپنے بیٹے کو بچا نہیں پایا. دوسرا واقعہ لے لیجئے، بیٹا باپ کو بچا نہیں پا رہا ہے. اب دیکھیے، باپ بیٹے کو بچا نہیں پائے، اب بیٹا باپ کو. امام الموحدین، تمام توحید پرستوں کی امام ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، اللہ کے دوست. اور سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے اونچا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کیونکہ پوری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے حکم دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. پوری دنیا والوں کو حکم دیا کہ دنیا والے اگر تم کسی کو آئیڈیل اور ماڈل بنانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کسی کو ماڈل بنانا چاہتے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. کتنی بڑی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہے. اس کے باوجود صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3350، راوی بیان کرتے ہیں قیامت کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد سے آزر سے ہوگی، اس حال میں کہ آزر کا چہرہ کالا پڑ گیا ہوگا. آزر کا چہرہ کالا پڑ گیا ہوگا، گویا کہ کالی کلیپ دی گئی ہو، روشنی نہیں ہے. مشرک کا چہرہ ایسے ہی ہوتا ہے. قیامت کے میدان میں کہا کہ ان کے چہروں پر کالک جیسا آ جائے گا. اپنے والد سے ملاقات کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ ابو جان، میں نے دنیا میں آپ کو سمجھایا تھا لیکن آپ نے میری ایک نہیں مانی تھی، ہر دھرمی میں اتر آئے اور دھمکیاں دیے، آج آپ کا کیا حشر ہو رہا دیکھیے. باپ کہیں گے بیٹا آج میں تیری بات مان لوں گا، آج میں تیری بات مان لوں گا. بخاری کی روایت ہے، حوالہ میں نے دے دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے، اے اللہ تعالیٰ تو نے کہا کہ مجھے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. الہ العالمین پورے دنیا کے لوگ آج موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام لوگ موجود ہیں، اور اتنے تمام لوگوں کے سامنے میرے باپ جہنم میں جائے، اتنی بڑی رسوائی اور ذلت کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے. کس طرح سے درخواست کر رہا ہے دیکھیے اللہ سے. اللہ کے خلیل، اتنا بڑا اونچا مقام،
یہ اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہے, درخواست کر رہا ہے, سفارش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ میرے والد کو آج تو بچا لے, جہنم سے نجات دے. اللہ نے کہا ابراہیم یاد رکھو, میں نے جنت کو مشرکوں کے لیے حرام قرار دیا. مشرک جنت میں جا نہیں سکتا ہے, جنت میں مشرکوں کا داخلہ حرام ہے, چاہے وہ تمہارے باپ کیوں نہ ہو, اولاد کیوں نہ ہو, کتنا قریبی رشتہ دار دوست کیوں نہ ہو, اگر مشرک ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تمہاری درخواست اور دعا قابل ہم اللہ کے پاس ٹھیکے لیے ہیں, فلاں دعا کر دے, قبول ہونا ضروری ہے, فلاں کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہاں پر انبیاء کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے, انبیاء کی سفارش کو ٹھکرا رہا ہے. اللہ کسی کا پابند نہیں ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا, اے ابراہیم علیہ السلام آپ جو اپنے پیر کے پاس دیکھو تمہارے باپ کا تمہاری آنکھوں کے سامنے میں کیا حشر کرتا ہوں. تمہارے پیر کے پاس دیکھو, ان کے باپ کو اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کے سامنے ایک جانور کی شکل بنا دے گا جس کو انگلش میں ہائنا کہا جاتا ہے. ہائنا جو بدبودار جانور ہوتا ہے, ظاہر اعتبار سے بدبودار, الٹا ایسا ہوگا وہ ہائنا ان کے والد کو ہائنا کی شکل بنا دے کر بدبودار ہوگا, لوگ چھی کریں گے, گھن کریں گے. الٹا وہ اپنے خون, قے, پیپ اور اسی طرح سے پیشاب پائخانے میں لت پت ہوگا, پیشاب پائخانے میں لت پت ہوگا, پہلے سے بدبودار. قرآن حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کی کہ پیشاب پاخانے میں, خون پیپ میں, گندی چیزوں میں لت پت اتنی بدبو آئے گی. اس کے بعد سب لوگ جب چھی کریں گے, فرشتے پیشانی کے بال پکڑ کے, پیشانی کے بال, ہاتھ پیر سب ایک ساتھ ملا کے پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے والد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سبحان اللہ, سوچو, اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہی حال ہوگا. نبی, اتنے بڑے نبی اپنے والد کو بچا پائے؟ کہاں ہو سجادہ نشینوں اور بیعت کرنے والوں, فلاں خاندان اور طبی قبیلے سے تعلق رکھنے والوں, جماعت اور جمعیت سے تعلق جوڑنے والوں, کیا ہم فلاں سے تعلق جوڑ لیں ہماری نجات ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں. چلیے آگے بڑھیے, اور بھی کچھ مثالیں لے لیجیے. آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مثالیں لے لیجیے. یہ تو کسی مسلمان کے دل میں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. دنیا کے تمام انسانوں میں افضل ہے, تمام انبیاء میں افضل ہے, قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں میں آپ کا مقام اونچا ہے. یہ بات یاد رہے. اللہ نے آپ کو حبیب بنایا, حبیب اللہ ہے. خلیل کے مقابلے میں حبیب کا مقام اونچا ہوتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب, کتنی قربانیاں دی آپ نے, لیکن اپنے والد, نبی کے والد کے تعلق سے دیکھیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 521. ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول, میرے والد کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ میرے والد کہاں, جہنم میں یا جنت میں؟ آپ نے کہا تمہارے والد کی وفات شرک کی حالت میں ہوئی ہے, اس لیے وہ جہنم میں ہے. ذرا دل برداشتہ ہو کر وہ آدمی واپس ہونے لگا. اللہ کے رسول نے ان کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی, رنجیدہ خاطر ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ کی مرضی ہے. میرے باپ اور تمہارے باپ, انا ابی و اباک فی النار, صرف تمہارے ہی باپ نہیں, میرے باپ اور تمہارے باپ دونوں کے دونوں جہنم میں ہے, کیونکہ ان کی وفات شرک پر ہوئی ہے. شرک کرنے والوں کا انجام دیکھو. بیٹا چاہے کتنا بڑا مقام پر پہنچ جائے, کتنے بڑے نبی بھی ہو, باپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں. ان کی والدہ کی مثال لے لیجئے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے, حدیث نمبر 5390. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے اللہ کے رسول کے ساتھ, ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے, اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, زار و قطار آپ رو رہے تھے. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے, کیوں آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے صحابہ, دیکھو یہاں سے دور وہاں پر میرے والدہ کی قبر نظر آ رہی ہے.
सोचो कितनी मोहब्बत होगी कि कहा मेरी वालिदा की कब्र वहां नजर आ रही है, कितने करीब है मेरी वालिदा की कब्र, मुझे दिखाई दे रही है, वालिदा की ममता मेरे दिलों में है, वालिदा के ताल्लुक से मोहब्बत जोश में आई। मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह ताला इलाही आलमीन मेरे वालिदा के हक में तौबा इस्तगफार करने दुआ करने की इजाजत दे, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे इजाजत नहीं दी, इसीलिए मैं रो रहा हूं कि मेरे वालिदा के हक में मैं तौबा इस्तगफार नहीं कर सकता, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। हजरात ग्रामी, गौर करने का मुकाम है। सोचो, दर्द भरे अंदाज में आपसे कहना पड़ रहा है कि आप कहीं से गुमराह ना हो जाए, शिर्क करते करते दूर की गुमराही में भटक ना जाए। नबी अपनी वालिदा के ताल्लुक से कितनी मोहब्बत रखते, देखिए अल्लाह से दरख्वास्त कर बैठे, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, आपको मैं इजाजत दे नहीं सकता। अलबत्ता आप जब दरख्वास्त कर ही रहे हैं, ऐसा कीजिए, वहां जाइए, जाकर सिर्फ जियारत करके आइए। वालिदा के प्यार और मोहब्बत तुम्हें याद आ गया, चलो ठीक है, अब जाओ, जाकर सिर्फ कब्र की जियारत करके नहीं, वहां जाकर देख कर आ जाओ बस। लेकिन ना दुआ कर सकते हो, नबी पर पाबंदी, क्यों? शिर्क की हालत में वफात हुई है, अपनी वालिदा को बचा नहीं पाए। क्या वालिदा को मोहब्बत नहीं थी? आज कहते हैं आशिकाने मोहब्बत, आशिकाने रसूल और इश्क मोहब्बत, इश्क मोहम्मद फला फला का नारा लगाते और कहते हैं मोहब्बत से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, इश्क का नारा लगाओ, नजात पा जाओगे। क्या वालिदा को अपने बेटे से मोहब्बत नहीं थी? वालिद को अपने बेटे से मोहब्बत नहीं थी? अबू तालिब को अपने भतीजे से मोहब्बत नहीं थी? कितनी कुर्बानियां अबू तालिब ने दी है। अबू तालिब के बारे में भी देखो, कितनी कुर्बानी उन्होंने दी है। उसके बावजूद बुखारी और मुस्लिम की सही रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अबू तालिब के बारे में भी दरख्वास्त करेंगे अल्लाह ताला से, लेकिन कबूल नहीं। आखिरकार उनको छोटा अजाब दिया जाएगा। सबसे छोटा अजाब यह है, आग का एक जूता, आग का जूता उनके पैरों में पहना दिया जाएगा, जिसकी वजह से दिमाग खोलेगा, दिमाग खोलेगा, जिस तरह से हांडी में तेल खोलता उस तरह से खोलता हुआ नजर आएगा। अबू तालिब को कितनी मोहब्बत थी, हर एक ने बाइकाट किया, मुशरिक होने के बावजूद 3 साल तक कैदोबंद की मशक्कत की तकलीफ बर्दाश्त किए, कितनी कुर्बानियां दिए, और अपने बेटों से बढ़कर अपने भतीजे से मोहब्बत करते थे। क्या महज मोहब्बत की वजह से नजात पाए? बोलिए, उनकी वालिदा को क्या बच्चे से मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत की वजह से वालिदा नजात पाई, मोहब्बत की वजह से बाप को बेटे से मोहब्बत थी, नजात पाए। चचा को मोहब्बत थी, बेतरजा और बेपनाह मोहब्बत थी, कोई मैं कलाल इनकार नहीं कर सकता, लेकिन नजात पाए नहीं। मालूम हुआ सिर्फ मोहब्बत नजात के लिए काफी नहीं है। मुसलमानों, आशिकीन रसूल के नारा लगाने वालों, याद रखो, सिर्फ इश्क और इश्क का लफ्ज ही गलत है। इश्क का लफ्ज अल्लाह उसके रसूल के लिए कुरान हदीस में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस इश्क के लफ्ज में शहवत पाई जाती है। इश्क आमतौर से एक नौजवान लड़का लड़की से, ऐसे ही दूसरे जो जिसमें शहवत होती है वो लोग करते हैं। यह लफ्ज खुद गुस्ताख रसूल है, रसूल की गुस्ताखी कर रहे हो। चुनांचे याद रखो कि ये जो आशिकीन रसूल लोग कहते हैं गलत है, इसकी वजह से रसूल की गुस्ताखी होती है। सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं नजात के लिए, मोहब्बत के साथ साथ जरूरी है कि आप ताबेदारी करें, इताअत फरमाबरदारी करें। ताबेदारी इताअत फरमाबरदारी अगर ना हो, कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ना आपका भी कहीं ऐसा अंजाम ना हो जाए और आप सिफारिश से महरूम हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुस्लिम शरीफ की 3038, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए एक दुआ है जो दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है, और मुझको अल्लाह ने एक दुआ दिया, उस दुआ को मैंने महफूज कर दिया, उस दुआ को मैंने महफूज कर दिया है क़यामत के मैदान में मेरी उम्मत के लिए। और ये दुआ मैं सिफारिश के तौर पर अपनी उम्मत के लिए करूंगा। कब और किसके लिए? औलाद, खानदान, कबीला, बैया, सज्जादा नशीनी, उनको लिए नहीं, बल्कि कहा कि देखो मेरी उम्मत में से वो लोग जो शिर्क नहीं करते हैं, ऐसों के लिए मैंने उठा के रख दिया। जो मुशरिक नहीं है, अल्लाह ताला हम सबको तौहीद परस्त बनाए, क्योंकि शिर्क करने वाला इस तरह से महरूम हो जाएगा। और शिर्क करने वाले की मिसाल देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो चाहे मुशरिक कोई भी हो,
तुम उनके हक में तौबा इस्तिगफार नहीं कर सकते हो। सूरह तौबा की आयत नंबर 113 कहा, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू, नबी के लिए और ईमान वालों के लिए मुनासिब नहीं कि चाहे कितना करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, बाप बेटे औलाद, उनके लिए तुम तौबा इस्तिगफार नहीं कर सकते हो अगर वो शिर्क की हालत में वफात पाए। और मुशरिक का हाल क्या होता है? बर्बादी बर्बादी है। आखिरी मिसाल देकर मैं बात खत्म कर दूंगा, वो ये है कि मुशरिक बर्बाद होता है एतबार से। सूरह हज की आयत नंबर 31 में अल्लाह ने मिसाल देते हुए कहा, वमन युश्रिक बिल्लाह, जो आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करता है, फकअन्नमा खर्रा मिनस समा, गोया कि वो आसमान से गिर गया है। बेहतरीन मिसाल है, आसमान से गिर गया, उसके बाद परिंदे उसको नोच नोच के खा रहे हैं। ये परिंदे कौन है? शैतान। मुश्रिक क्या होता है? बीमारी है, फला दरगाह में जाओ, वहां सही नहीं हुई, फला बाबा के पास जाओ, वहां सही नहीं हुई, ये करो, औलाद नहीं, ये मन्नतें मानो, औलाद नहीं, बीमारी है, ये ताबीज लटकाओ, ये करो, वो करो। हर आदमी उसको उचक उचक कर खाते हैं, नोच नोच कर खाते हैं, परेशान और सरगर्दा रहता है। मुश्रिक का ही अंजाम होता है। तौहीद परस्त है, अल्लाह पर भरोसा करता है, एक अल्लाह से मांगता है और भरोसा करता है, अल्लाह पर तवक्कुल करके रहता है। अल्लाह के अलावा और मुशरिक के, तौहीद परस्त के अलावा मुशरिक जो होता है, हर आदमी उनके जरिए से तिजोरी गरम करता है। आज कितने लोग हैं? आ गया कोई, बेटी तुझे होगा, बाबा तुझे हो जाएगा, तुझे होगा, वो होगा, घर में दाखिल हुए और बहुत सारी बातें। अरे हजरत ने तो मेरी पूरी सही बातें बता दी, मेरे दिल में जो है, मुझे जो जो होता सब बता दिया। ये शैतान ने उसको बताया है, शैतान ने बताया है। और शैतान करता है इंसान को गुमराह करने के लिए। ये सब बातें गलत है, हर तरह से गुमराह करता है। तख्तफुहु तैर, परिंदे नोच नोच के, उचक उचक के गोया के खाते हैं। तहवीबिर्री, और हवा उसको जहां चाहे ले जाकर गिरा दे। बेहतरीन मिसाल है, मुशरिक ऐसे परेशान हाल, सरगर्दा दुनिया में भी और आखिरत में रहेंगे। और मुशरिक किसी के दुआ, मरने के बाद, वफात के बाद दूसरे के दुआ और दूसरे के नेक अमाल, जिसको लोग इसाले सवाब कहते हैं, जो सही है, गलत है और कुछ सही है, तो सही सवाब का मुस्तहिक नहीं होता है कि बाद में लोग दुआ करें और सदका तो खैरात करें। मुशरिक अगर है, मरने के बाद आप जितना भी चाहे सारे सवाब कीजिए, दुआ खैरात कीजिए, सदका तो खैरात कीजिए, पहुंचने वाला नहीं, फायदा होने वाला नहीं है। मुस्नद अहमद बिन हंबल शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 6704, साहबी रसूल कहते हैं कि मेरे वालिद ने ज़माने जाहिलियत में नज़र मानी थी, यानी अमर बिन आस कहते हैं कि मेरे वालिद आस ज़माने जाहिलियत में नज़र मानी थी, 100 ऊँट ज़बा करेंगे। तो मेरे भाई के हिशाम के हिस्से में 50 ऊँट आया, मेरे हिस्से में 50 ऊँट आया। मेरे भाई ने 50 ऊँट ज़बा कर दिया है, वो मुशरिक है, काफिर है। अलबत्ता मैं, मेरे हिस्से में 50 ऊँट आया है, तो क्या मैं भी अगर ज़बा कर दूं मेरे वालिद को फायदा होगा? आपने कहा कि देखो, तुम्हारे वालिद ने तौहीद का इकरार नहीं किया। अगर वो तौहीद परस्त होते, शिर्क पर वफात ना पाते, उनके तरफ से सदका तो खैरात करते, रोजा रखते और दूसरे काम करते, तो उनको फायदा होता। चूंकि तुम्हारे वालिद की वफात शिर्क की हालत में हुई है और वो तौहीद का इकरार नहीं किया, इसलिए तुम अगर नेक अमाल करो, दुआ करो, सदका तो खैरात करो, उनको ये सवाब मिलने वाला नहीं है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को तौहीद परस्त बनाए। इलाही आलमीन हम तमाम को हर तरह के शिर्क से तो महफूज रख। मुसलमानों में से जो लोग शिर्क में मुब्तला है, जाने अनजाने में, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो शिर्क से तौबा करे, शिर्क से, क्योंकि शिर्क तमाम को बर्बाद करके रख देता है और उसका नतीजा अंजाम हलाकत और बर्बादी है। इसलिए अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। आमीन। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।